صحرا کا سنگار گاؤ گاؤ سکیوں صحرا کا سنگار قاسم دا صحرا میں گاواں قاسم دا صحرا قاسم دا صحرا میں گاواں قاسم دا صحرا مل کردا قاسم دا صحرا نور فرشتے پایا گیرا جل مل کردا قاسم دا صحرا نور فرشتے پایا گیرا منا لیا قاسم دا صحرا میں گاواں قاسم دا صحرا قاسم دا صحرا میں گاواں قاسم دا صحرا ایک صحرا سی کربل والا سب دہادی اکھ دا تارا ایک صحرا سی کربل والا سبز دبادی اکھ دا تارا شاد مناؤ ریو قاسم دا صحرا میں قاسم دا صحرا قاسم دا صحرا میں گاواں قاسم دا صحرا قرب مناؤ ریو دا صحرا عجب مناؤ ریو قاسم دا صحرا قاسم دا صحرا نور فرشتے پایا گیرا مناؤ ریو قاسم دا صحرا میں گاواں قاسم دا صحرا قاسم منا ہے ریو قاسم دا صحرا میں گاواں میں گاواں قاسم دا صحرا عجب مناؤ ریو قاسم دا صحرا میں گاواں قاسم دا صحرا راسی کربل والا سبز دبادی حق دا تارا ایک صحرا سی کربل والا سبز دبادی حق دا تارا یاد مناؤ ریو قاسم دا صحرا میں گاواں قاسم دا صحرا قاسم دا صحرا غیب سے لایا صحرا ملک الموت غیب سے محفل ابن حسن کا
سجایا صحرا ملک الموت موتی اشکوں کے پروئے گل فریاد فغان موتی اشکوں کے پروئے گل فریاد فغان خون کی دھاروں کی لڑیوں کا بنایا صحرا خون کی دھاروں کی لڑیوں کا بنایا صحرا ملک الموت بڑے قرب سے لایا صحرا ٹوٹ کر صحرے کی لڑیاں سر مقتل بکھری ٹوٹ کر صحرے کی لڑیاں سر مقتل بکھری خاک کربل نکلے جیسے لگایا صحرا خاک کربل نکلے جیسے لگایا صحرا موت میں ابن حسن کا سجایا صحرا سو گئے سارے براتی سر مقتل جا کر سو گئے سارے براتی سر مقتل گھوڑوں کی ٹاپوں نے مٹی میں ملایا صحرا گھوڑوں کی ٹاپوں نے مٹی ملایا صحرا چنتی رہتی تھی صدا فرش سے بکھری کلیاں چنتی رہتی تھی صدا فرش سے بکھری کلیاں ماں کی نظروں میں کچھ
سا سمایا صحرا ماں کی نظروں میں کچھ ایسا سمایا صحرا باغ جنت ہوا تبدیل خانے باغ جنت ہوا تبدیل خانے میں جب فرشتوں نے سرے عرش سنایا صحرا جب فرشتوں نے سرے عرش سنایا صحرا ملک الموت شور گریا تھا قیامت کا خیال شہ میں شور گریا تھا قیامت کا خیال شہ میں جبکہ کبریٰ نے سرے لاش بڑھایا صحرا جبکہ کبریٰ نے سرے لاش بڑھایا الیہ راجعون۔ عزیزان محترم، شہزادہ قاسم نے حسن کے خیمہ گاہ میں موجود ہیں۔ عزیزان محترم، ہاں یہ وہی خیام ہیں کہ جن میں 10 روز امام نے کرب و بلا میں بسر کرے۔ ہاں یہ وہی جگہ ہے، یہ قاسم نوشا کا خیمہ ہے۔ عزیزانو، ایک روایت ہے کہ جناب قاسم بن امام حسن 9 محرم کی رات لوگوں سے کہتے پھرتے تھے، لا یقتل اما حرف السیف، جب تک کہ میرے ہاتھوں میں تلوار موجود ہے میرے چچا کو کوئی قتل نہیں کر سکتا۔ جب تک کہ میرے ہاتھوں میں تلوار موجود ہے میرے چچا کو کوئی قتل نہیں کر سکتا۔ عزیزان محترم، ایک روایت ہے کہ 9 محرم کی شب امام حسین سے شہزادہ قاسم نے پوچھا، اے چچا جان، کیا مجھے شہادت ملے گی؟ امام حسین نے فرمایا، قاسم، کیا شہادت تمہیں کتنی پسند ہے؟ موت تمہیں کتنی پسند ہے؟ کہا، چچا، مجھے موت شہد سے زیادہ شیریں لگتی ہے۔ چچا، مجھے موت شہد سے زیادہ شیریں لگتی ہے۔ بس امام نے گریہ فرمایا اور کہا، قاسم، ہاں وہ دن دور نہیں، وہ کلی کا دن ہے کہ جب عنقریب تمہیں شہادت ملے گی اور تمہارے جسم اطہر کو گھوڑوں کی ٹاپوں سے رون دیا جائے گا۔ اے قاسم، تمہیں بڑی سخت آزمائش والی شہادت ملے گی۔ اور جو 10ویں محرم آ گئی، قاسم کئی مرتبہ خیمہ حسین میں گئے، ہر بار جاتے اور حسین کہتے، قاسم اگر لڑنے کی اجازت لینے آئے ہو تو واپس چلے جاؤ، قاسم اگر رنگ کی اجازت لینے آئے ہو تو واپس چلے جاؤ۔ ایک مرتبہ امام حسین کے پاس قاسم گئے اور کہا، چچا مجھے جانے کی اجازت دیجیے۔
چچا میرا بھی حق ہے، چچا آپ نے مجھے پالا ہے۔ امام نے قاسم کو اپنے گلے سے لگایا، عزیزوں اتنی دیر گلے سے لگائے رکھا کہ لکھا ہے روایت میں کہ چچا بھتیجے دونوں بے ہوش ہو گئے، اور جب ہوش میں آئے تو امام نے فرمایا قاسم میں سب کو تو بھیج سکتا ہوں مگر تمہیں نہیں بھیج سکتا قاسم، اپنے خیمے میں واپس چلے جاؤ۔ حضرت قاسم خیمے سے باہر گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے اور اپنے سر کو گھٹنوں کی طرف رکھ دیا اداسی کے اندر، کہ یکیک قاسم کے ذہن میں آیا کہ ہاں بابا کی ایک وصیت تھی، اگرچہ میں اس وقت 3 سال کا تھا مگر بابا نے وصیت کی تھی قاسم جب سخت مشکل میں پڑ جانا تو یہ تعویذ کھولنا تمہاری رہنمائی ہو جائے گی۔ قاسم نے باپ کا دیا ہوا تعویذ کھولا، جب تعویذ کھولا تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ ہاں حسین ابن علی ہے میرے بھائی، عنقریب میں دیکھ رہا ہوں کہ کرب و بلا برپا ہونے والی ہے، جب کرب و بلا میں 10ویں محرم آپ پہنچے تو میرے بیٹے قاسم کو اپنے نام پر فدا ہونے دینا۔ بس عزیزو حسن کی وصیت پہ عمل ہونا تھا۔ حسین نے ایک مرتبہ قاسم کو اجازت دی، قاسم رن کی طرف چل دیے۔ قاسم جو ہی رن کی طرف چلے امام کا دل دھڑکتا ہوا دل پیچھے پیچھے چلتا رہا۔ قاسم جب میدان جنگ میں پہنچے، لکھی ہے روایت کہ سعد ابن عمر ایک یزیدی لشکر کا کماندار تھا، وہ حضرت قاسم کے سر کے اوپر آ پہنچا اور جب مبارزہ شروع ہوا تو اس نے حضرت قاسم کو مبارزے کے اندر سر کے اوپر ضرب ماری کہ حضرت قاسم زمین پر گر پڑے۔ حمید ابن مسلم لکھتا ہے کہ میں نے ہر شہید کو گرتے دیکھا مگر جیسے ہی میں نے قاسم کو رن میں پہلی بار ہی گرتے دیکھا، حسین کسی شہباز کی طرح میدان جنگ میں آ پہنچے، پلنگ جھپکنے میں پہنچے قاسم کے قریب، اور اتنے میں قریب تھا کہ عمر ابن سعد جو لشکر یزید کا جو کماندار تھا وہ حضرت قاسم کو قتل کرتا۔ امام نے اپنی تلوار نکالی اور بار کو روکا اور اس آدمی کے ہاتھوں کو زخمی کر دیا۔ اس نے مدد کے لیے گھوڑوں کے دستے بلا لیے۔ امام نے قاسم کو دوبارہ سنبھالا اور کہا بھتیجے جاؤ آگے جاؤ جنگ کے لیے۔ ایک نظر قاسم جب جنگ کے لیے پہنچے، ارزق نامی شامی کے چاروں بیٹے کو قتل کر ڈالا، ارزق کو قتل کر ڈالا، دشمنوں کو مبارزے کے لیے بلایا۔ بار بار قاسم میدان جنگ میں چیخ چیخ کر کہتے تھے نفس مطمئن ہو جا کہ فنا تو ہر ایک کو ہے، بس یہ تھوڑی سی اذیت ہے، آؤ نفس مطمئن ہو جاؤ۔ قاسم کبھی دائیں جائیں کبھی بائیں جائیں، عزیزوں کبھی بائیں جائیں کبھی دائیں جائیں، لشکر قلب کو چیر دیا۔ قاسم کو ایک میں پیاس لگی، قاسم پلٹے حسین کی طرف پہنچے، ایک نظر حسین کو دیکھا، کہا بھتیجے کیا بات ہے؟ کہا چچا ایک خواہش ہے کہ کچھ گھونٹ پانی کے مل جائے۔ حسین نے اپنی انگوٹھی اتاری قاسم کے منہ میں رکھ دی، کہا بیٹا آج قاسم حسین کے پاس اس سے زیادہ کوئی اہم چیز نہیں۔ قاسم نے کہا چچا جان امو جان یہ انگوٹھی جو ہی آپ نے میرے منہ میں رکھی ہے مجھ کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے میرے منہ میں چشمے پانی نکل آیا ہے۔ حسین نے وہ انگوٹھی واپس لی، قاسم کو کہا قاسم واپس گھوڑے پہ بیٹھ جا، حسین سے تیرا یوں آنا یوں جانا برداشت نہیں ہوتا۔ قاسم میدان جنگ کی طرف پہنچے، دشمن کو کبھی دائیں کرا کبھی بائیں کیا۔ ایک مرتبہ دشمن نے قاسم کو گھیرا، 35 تیر میرے مولا کے سینے پر لگے۔ قاسم کے جو دولہا کے جو سینے پر 35 تیر لگے۔ عزیزان محترم حسن کی تعویذ کی وصیت تھی نا کہ اپنے بیٹے کا نکاح حسین اپنی بیٹی سے کر دینا۔ یہ ایک پل کا دولہا جب کربلا کے بن میں پہنچا، عزیز و دولہا کا صحرا خون قاسم میں لت پت ہو گیا، 35 تیر پڑے، کسی کے ہاتھ میں کسی نے پتھر مارا، کسی نے کچھ مارا۔ حمید ابن مسلم لکھتا ہے کہ ایک اور کماندار تھا جس کا نام عمر ابن سعد الزوفی تھا، وہ آگے بڑھا، میں نے اس سے پوچھا کدھر کو جاتا ہے؟ کہا کیا حسن کے بیٹے کو قتل کرنے جاتا ہوں۔ میں نے کہا اگر یہ بچہ اگر مجھے وار بھی کر دیتا تب بھی میں اسے قتل نہ کرتا، کیا وہ لوگ کافی نہیں ہیں جو اس کو قتل کر رہے ہیں؟ عمر ابن سعد الزوفی آگے بڑھا، قاسم کے سر پہ جو ہی گرس مارا، قاسم سنبھل نہ پائے، زمین پر گرے۔ ایک نظر قاسم نے فریاد کری یا امام ادرکنی یا امو ادرکنی۔ حسین خیمہ گاہ سے دوڑے، کبھی سر کے بل کبھی پیر کے بل۔ حمید لکھتا ہے حسین کو میں نے کبھی اور اس طرح دوڑتے ہوئے نہ دیکھا۔ حسین ایک پل میں میدان جنگ میں پہنچے، قریب تھا کہ عمر ابن سعد الجوفی قاسم کے سر کی گردن الگ کر دیتا۔ امام نے دوبارہ تلوار سے آگے قاسم کو بچایا۔ وہ عزیزوں یہ عجیب مرحلہ ہے، اور عزیزوں یہ عجیب مرحلہ ہے۔ امام نے
امام نے جیسے ہی قاسم کو بچایا ادھر سے یزیدی فوجوں نے حرکت کری، گھوڑے میدان میں آ گئے، یزیدیوں نے جیسے ہی گھوڑوں سے حملہ کیا، ابھی حسین سنبھل نہ پائے تھے، عزیزوں۔ حسن کا لال جب تک گھوڑے پہ تھا تو قاسم تھا، جس گھڑی گھوڑے سے گرا قاسم نہیں تقسیم ہو گیا۔ ابھی عزیزوں حسین سنبھل نہ پائے تھے کہ اپنی آنکھوں کے سامنے بڑھتے ہوئے گھوڑوں سے قاسم کو روندتے دیکھا۔ چچا نے عزیز ترین بھتیجے کو اپنی آنکھوں کے سامنے پسلیاں ٹوٹتے گھوڑوں کی ٹاپوں سے روندتے دیکھا۔ ملک الموت دلہا دلہا کی صدا آج بھی آتی ہے انیس، دلہا دلہا کی صدا آج بھی آتی ہے انیس، کیسا عالم کی فضاؤں میں سمایا صحرا، کیسا عالم کی فضاؤں میں سمایا صحرا، شور گریا تھا قیامت کا خیام شہ میں، شور گریا تھا قیامت کا خیام شہ میں، جبکہ کبریٰ نے سر لاش بڑھایا صحرا۔ یہ بہت خاص تہجد تھا، شکائے کثیر کی رات نوشہ قاسم میں سب میں فرماتے دربار حسین میں خوشیوں کی بہار دی ہے، تو یہ صحرا جو نوشہ قاسم کا جواب رحمانی کی طرف سے اس بچے کو نوشہ قاسم میں صدقہ فرماتے ہوئے یہاں جو سفیر عالم عین العالم ہے صحرا جو قاسم پر قاسم پر جائیں گے غازی عباس کو سلام کرے تو عطائے کثیر سے عطا مانگی تمام مجھے دیکھ کے امام حسین السلام کو سلام کیا، عطائے کثیر مانگی، خیمہ گاہ میں آئے اب جا رہے ہیں غازی عباس کی شان جہاں کٹ کے گرے وہاں عطائے کثیر مانگیں گے، تہجد کے بعد جانا ہوگا ساتھ خیریت کے جانا، ساتھ خیریت کے آج کی جو عبادات ہے پوری یہاں تو ہر رات شب عاشور ہے اور ہر روز عاشور ہے، شیخ کے طفیل مشکل ہم سب کی حاضری کو قبول منظور فرماتے ہوئے، اور جہاں جہاں دربار غازی میں، دربار حسین میں، دربار 72 معصوم میں، دربار خلیل مظاہر میں، دربار ابراہیم مجاب میں، خیمہ گاہ عالی مقام میں اپنے شیوخ کا سلام پیش میں قبول منظور یا رب ہمیں دنیا میں کبھی کوئی غم نہ ہو، لیکن غم حسین ہمارے دل سے کھانا ہے تعلیموں کا لٹانا ہے
यार सत्य